بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان پر آزمائش اور امتحان کا ایک سخت وقت اور مصائب اور ابتلا نے انہیں چار جانب سے گھیر لیا، مگر وہ صبر و شکر کے سوائے حرف شکایات تک زبان پر نہ لاتے، اور آخر کار ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ مصائب اور تکالیف دکھ کے بادل دور کر کے ان کو فضل عطا بخشا اور رحمت سے مالا مال کر دیا۔ قرآن مجید کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت پر تاریخ کی روشنی میں حالات کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا صحیح تعارف ان کے صبر و شکر کی مدحت ہے، اور ان کی زندگی مبارک اور اخلاقی بلندی میں ضرب المثل ہے۔ حضرت ایوب کی شخصیت سے متعلق تحقیق کے لیے صرف دو ماخذ ہو سکتے ہیں، ایک توریت، دوسرے وہ اقتباسات جو تاریخ قدیم سے اخذ کر کے مورخین عرب اور مورخین اسلام نے نقل کیے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ چند خارجی قرائن کو بھی شامل کر لیا جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات زندگی پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق سب سے قدیم شہادت توریت کے سفر ایوب علیہ السلام کی ہے، یعنی وہ صفحہ جو مجموعہ توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی جانب منسوب ہے، جس میں ان کی حیات طیبہ کے متعلق تفصیلی حالات درج ہیں۔ دوم، سفر ایوب میں تاریخی حیثیت سے حضرت ایوب کے متعلق دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سرزمین اوج کے باشندے تھے، اس لیے توریت کہتی ہے اوج کی سرزمین میں ایوب نامی شخص تھا، اور وہ شخص کامل اور صادق تھا، خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان کے مویشی چوپایوں پر سبا اور کدیوں یعنی بابلوں نے حملہ کر کے لوٹ لیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان دنوں ان دونوں قوموں کے عروج کا زمانہ تھا، اور حضرت ایوب ان دونوں قوموں کے عروج کے زمانے کے معاصر تھے۔ توریت میں جو سفر ایوب کے سلسلے میں حالات ملتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور تاریخی مسئلہ بھی ہے جس سے حضرت ایوب کے زیر تحقیق مسئلہ میں مدد مل سکتی ہے، اور وہ یہ کہ توریت اور کتب و تاریخ میں ایک نام یوباب بھی آتا ہے، اور محققین کا خیال اس کے متعلق یہ ہے کہ ایوب اور یوباب ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔ دراصل عبرانی میں یوباب کو ادوب کہا جاتا ہے، اور یہی ادوب عربی میں ایوب ہو گیا، لیکن اس تحقیق کے باوجود ایوب، یوباب اور حضرت ایوب علیہ السلام میں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، اور حضرت ایوب کی شخصیت سے متعلق مسئلہ بھی حل طلب رہتا ہے اور کچھ تفصیل چاہتا ہے۔ توریت کے بیان کے مطابق یوباب اور ایوب دو جدا جدا شخصیتوں کا نام ہے، ایک بنو قطان میں سے اور دوسرا بنو روم میں سے، یعنی یوباب جو ہے وہ بنو کنعان میں سے ہے اور ایوب بنو روم میں سے ہے۔ جو یوباب قطان کی نسل سے ہے اس کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، کیونکہ اس کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے حضرت نوح تک پہنچتا ہے، یعنی یوباب بن قطان بن غیر بن طلح بن ازفقس بن سام بن نوح، اور جو ایوب بنو روم میں سے ہیں وہ بھی اگرچہ حضرت موسیٰ پہلے لیکن یوباب اول کے زمانے سے اس کا عہد بعد کا ہے۔ سے ادوم حضرت اسحاق کے صاحبزادے اسو کا لقب ہے، جنہیں میں
کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ حضرت یعقوب سے بڑے تھے اور کنعان سے ترک وطن کر کے اپنے چچا حضرت اسماعیل کے پاس حجاز میں آ گئے تھے، اور ان کی صاحبزادی محلہ یا بشامہ یا باسمہ سے شادی کر کے عرب کے اس حصہ سرزمین میں آباد ہو گئے تھے جو شام اور فلسطین کے جنوب مغرب میں عرب کی آخری حد ہے، اور جس جگہ کو کوہ سہیر کا سلسلہ طول میں شمال سے جنوب کی طرف چلا گیا ہے، یا یوں کہہ جائے کہ وہ مقام جو عمان سے حضر الموت تک وسیع ہے۔